بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو درخت تپتے صحرا میں ٹھنڈی چھاؤں مہیا کر رہا ہو اور میٹھے پھلوں سے جولیاں بھر رہا ہو، اس کی جڑیں کھوکھلی کرنا سب سے بڑی نادانی ہے۔ حقیقت کو کچھ وقت کے لیے چھپایا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے مٹایا نہیں جا سکتا۔ علم کی شمع گل ہو جائے تو انسانی سوچ کو اوہام و خرافات اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ جو کارواں واضح منزل کو متعین کیے بغیر مصروف سفر ہوتا ہے، وہ بہت جلد منتشر ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز ہوا کتنی منافع بخش اور حسین و جمیل ہو، اس میں جب افراد و تفریط راہ پا لیتی ہے تو اس کی منافعت مضرت میں بدل جاتی ہے اور اس کا حسن و جمال پرا گندگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے اپنی زندگی کا قیمتی حصہ نافرمانی اور سرکشی میں ضائع کر دیا ہو اور اپنے کیے پر ندامت محسوس کرتے ہوئے جب بھی توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، رحمت الہی کو منتظر پائے گا۔ معاشرے میں نیکی کو فروغ دینا اور برائی کا قلع کما کرنا صرف ایک فرد یا چند اشخاص کی ذمہ داری نہیں، بلکہ پوری قوم کا اجتماعی فریضہ ہے۔ اس شخص کو عزت و بلندی کے آسمان پر جگہ ملتی ہے جو صدق و یقین کے ساتھ در مصطفیٰ علیہ الطیب التحیہ والثناء کی حاق بن جاتا ہے۔ بے یقینی ایک ایسا روگ ہے جو مادی وسائل اور ذہنی قوتوں کی فراوانی کے باوجود انسان کو بے دست و پا بنا دیتا ہے۔ عدل و انصاف سے ملک اور قومیں آباد ہوتی ہیں۔ تعلیم ایک نہایت ہی اہم شعبہ ہے جو کسی قوم کے مستقبل کو سنوارنے اور بگاڑنے میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ زندگی ایک دریا کی طرح رواں دواں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس میں ٹھہراؤ ممکن نہیں۔ علم کی شمع اگر گل ہو جائے تو نسلی، قومی، لسانی اور وطنی عصبیتیں انسان کو ہونہار درندہ بنا دیتی ہیں۔ غلط راستہ اختیار کرنا حماقت ہے، اور غلط راستے پر چلنے سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری قبول نہ کرنا بزدلی ہے۔ قوموں کے سیاسی زوال سے پہلے ان کا اخلاقی انحطاط شروع ہوتا ہے، جو بالآخر انہیں ایوان اقتدار سے نکل جانے پر مجبور کرتا ہے۔ اطاعت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اکسیر ہے جس سے جاں بلب مریض بھی شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کوئی قوم قوت ایمان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ رزم گاہ حیات میں کسی قوم کا اتحاد و اتفاق ہی اس کی سربلندی اور فیروز مندی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ بلند مدارج پر پہنچنے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ ایک کامیاب حکومت کی اولین پہچان یہ ہے کہ اس کے ملک میں بسنے والے لوگوں کی جان و مال اور آبرو محفوظ ہو۔ آمریت ایک لعنت ہے، اس کا انجام رسوائی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ اڑنا چاہتے ہیں تو اپنے بال و پر کے ساتھ اڑ سکتے ہیں، کسی کے پروں پر بھروسہ کرنے والا کبھی پرواز نہیں کر سکتا۔ ہماری حقیقی کامیابی یہی ہے کہ ہم قیامت کے روز بارگاہ الہی میں سرخ روح ہوں۔ ملک کو خوشحالی اور ترقی سے ہمکنار کرنے کی ساری ذمہ داری حزب اقتدار پر نہیں ہوتی، اس میں حزب اختلاف کی دانشمندانہ تنقید اور مخلصانہ مشوروں کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ ہر قوم کی بقا اور نشو و نما کا انحصار اس کے عقیدے کی پختگی پر ہے۔ جب کسی قوم کے عقیدے کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیا جاتا ہے تو وہ قوم بحیثیت ایک قوم کے ختم ہو جاتی ہے۔ مریض کا علاج اگر بر وقت نہ کیا جائے تو آخری وقت میں کوئی بھی تریاق اس کی بقا کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہیں اپنا مقام نصیب ہو جائے تو اپنے دل کو محبت الہی سے سرشار کر لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں عمر گزارو۔ دامن مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ سے چھوٹنے کے بعد کوئی کتنا ہی چابک دست ہو، حبل اللہ کو نہیں تھام سکتا۔ حکومت کا فرض یہ ہے کہ وہ سارے ادارے جو ان کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں ان سے شعوری بلکہ غیر شعوری طور پر بھی کوئی ایسی حرکت صادر نہ ہو جو اسلام کی عظمت کو داغدار کرنے کا سبب بنے۔ قوم کی تعمیر و ترقی میں تعلیم کا کردار سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ قوموں کا مزاج اسی سے بگڑتا اور سنورتا ہے۔ اس قوم کو میدان کازار میں رون ڈالا جاتا ہے جو بے اتفاقی اور انتشار کا شکار ہو۔ فرد واحد کی عقل کتنی دور اندیش اور دورس کیوں نہ ہو، اس کا خلوص کتنا بے پایا اور صلاحیتیں کتنی بے نظیر ہوں، وہ قوم کی اجتماعی فکر اور شعوری عاقبت اندیشی کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔